السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. جی تو الحمدللہ یہ آیات بڑی ہی جن کے بارے میں ہیں ان کا کیا ہوگا یہ تو اللہ رحم فرمائے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہم اجرنا من النار اللہم انا نسألک الجنہ اللہم انا نسألک الجنہ اللہم انا نسألک الجنہ اللہم اغفر لنا وارحمنا. جی تو آیات کو لے کر چلتے ہیں. ان میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو نیا آ رہا ہو، موسٹلی ریپیٹڈ ورڈز ہیں. یہ تو آیات ذرا تھوڑی سی دو چار ٹف ہیں، انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس کو. آئیے بنت منیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زویا آئیے. جی استاد. عتیقہ آپ کیوں نہیں سناتی ہیں؟ جی سر میں 2 دن سے گھر پہ نہیں تھی تو آج میں سناؤں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اگلی کلاس میں آپ کا ہینڈ ریز ہونا چاہیے. سر یہ لیو پہ تھی، انشاءاللہ کل سے سنائیں گے. اوکے ٹھیک ہے. جی زویا، النار جی یعرضون استاد. علیہا غدوا وعشیا، النار کا جملے میں کیا مقام ہے؟ استاد یہ مبتدا ہے. بنت منیر النار کیا ہے جملے میں؟ یہ پیچھے بدل بھی ہو سکتا ہے سوء العذاب کا. گڈ، ٹھیک ہے، یہ بدل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جی آپ کی بات ٹھیک ہے. زویا کی بات بھی ٹھیک بن سکتی ہے، مبتدا بھی بن سکتا ہے، لیکن یہ محذوف خبر بھی محذوف مبتدا کی خبر بھی بن سکتا ہے. تینوں علماء کے نزدیک یہ تین بدل تو ہے ہی ہے تقریباً، اور البتہ مبتدا اور خبر میں سے اختلاف ان میں پایا گیا ہے. کسی نے کہا ہے کہ یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، ٹھیک ہے. جی استاد. مبتدا بھی اگر مبتدا ہے تو اگلا جملہ اس کا خبر ہے. یعرضون علیہا غدوا وعشیا. مجھے بتائیے زویا، غدوا وعشیا منصوب کیوں ہے؟ استاد یہ مفعول فی ہی ہے یعرضون فعل کے لیے. زویا یہ مبہم ہے نا، تو یہ ظرف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جی استاد ٹھیک ہے. جی دونوں یہ ظرف ہیں. غدوا وعشیا کیا مطلب ہوتا ہے غدوا کا؟ صبح اور شام. صبح اور شام. اوکے. یعرضون کون سا فعل ہے بنت منیر؟ یوردونا جو ہے مضارع مجہول ہے، اور ہم اس کا نائب الفاعل ہے. ٹھیک ہے. علیہا میں ہا ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ نار کی طرف جا رہی ہے. النار کی النار. طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، گڈ.
کیا ترجمہ ہوا زویا اس کا؟ ہاں، وہ صبح اور شام آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. وہ صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں یا جائیں گے؟ ہاں زویا استاد، یہ مزارع اللہ سبحانہ و تعالی مومنین کو خبر دے رہے ہیں کہ یہ جی ہو رہا ہے. جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے، یہ ہو رہا ہے، کنٹینیوس جی ہے، اس وقت استاد. چل رہا ہے. جی صحیح ہے، پیش کیے جانا ہے نا، داخل نہیں کیا ابھی. جی جب داخل ہوں گے تو پھر روز قیامت ہوگا. ٹھیک ہے، جی استاد. پیش کیے جا رہے ہیں نا، جی تو روز قیامت کو پیش تھوڑی ہوں گے، وہ تو اس میں جل رہے ہوں گے. تو فرق ہے نا دونوں میں. ٹھیک ہے، النار جی یعرضون استاد. علیہا غدوا وعشیا. اچھا، یہ والی آیت جی بڑا تفسیری معاملے میں نا ایک معاملہ پڑ گیا اس میں. وہ کیا پڑا؟ یہ آیت کون سی ہے، مدنی یا مکی بنت منیر؟ یہ مکی صورت ہے نا؟ بالکل، یہ مکی صورت ہے. گڈ، یہ ہے مکی صورت. مدینہ میں ایک واقعہ پیش آیا. صحیح، ایک یہودی عورت، یہودیہ، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتی تھی. اب میں آپ کو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے وہ روایت پڑھ کر سناتا ہوں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کی خدمت کیا کرتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب بھی اس سے کوئی نیکی کرتی تو یہودوں نے اس سے کہتی اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے. ٹھیک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کے دن سے پہلے قبر میں بھی عذاب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَمَّ ذَاكَ، نہیں، کون کہتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس یہودن سے میں نے جب بھی کوئی نیکی کی بات کرتی ہوں تو یہ کہتی ہے اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذبت یہود وہم علی اللہ عز وجل اکذب، نہیں، یہودیوں نے اللہ کے متعلق جھوٹ بولا اور وہ اس معاملے میں سب سے بڑے جھوٹے ہیں. لا عذاب دون یوم القیامہ، یہودی جھوٹ کہتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ زیادہ ہی جھوٹ بولتے ہیں، قیامت کے دن کے علاوہ کوئی عذاب نہیں. اچھا، یہ روایت ہے. صحیح مس بنت منیر؟ جی بالکل. اب یہ واقعہ مدینہ کا ہے. صحیح ہے، جی آیت مکی ہے. آیت مکی ہے. اب مکی حدیث ہے. کنٹینیو ہے. اب اگلا حصہ سنیے. پھر کچھ عرصے کے بعد ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصف النہار کے بعد تشریف لائے. آپ اپنے کپڑے کو لپیٹے ہوئے تھے، آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں. آپ بلند آواز سے فرما رہے تھے ایھا الناس اضلتکم الفتن کقطع اللیل المظلم، ایھا الناس لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا وضحکتم قلیلا، ایھا الناس استعیذوا باللہ من عذاب القبر فان عذاب القبر حق. اے لوگو، فتنے تمہیں اندھیری رات کی طرح کے ٹکڑوں کی طرح گھیر ڈھانپ لیں گے. لوگو، اگر تم جان بھی لو جو میں جانتا ہوں، تم زیادہ رو کم ہنسو. بنی نو انسان، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، بے شک عذاب قبر حق ہے. ٹھیک ہے، اب علماء کے درمیان اختلاف پیدا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعرضون علیہا غدوا وعشیا. ٹھیک ہے، کوئی تو جواب دے. ٹھیک ہے، جی استاد. جی اوکے. تو یہ بات مکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیان فرما رہے ہیں کہ یہودی جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ حدیث کنٹینیو ہے، اگلا حصہ بھی ہے اس کا. اب علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے کیوں فرمایا کہ یہودی جھوٹ بولتے ہیں، عذاب قبر نہیں ہے، جبکہ یہ آیت تو موجود تھی. اب ان دونوں، اس حدیث اور آیت کے درمیان کیا ریلیشن ہے؟ بنت منیر، آپ کے نالج کے مطابق کیا ریلیشن ہے؟ یہ کب عذاب ہو رہا ہے اور وہ جو عذاب قبر ہے وہ کیا ہے؟ عذاب یہ تو ان کے اگر آل فرعون کے بارے میں دیکھا جائے تو وہ تو غرق ہو گئے تھے نا. لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی تو قبریں ہی نہیں تھیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے نا. اچھا، تو سادہ عذاب اس کی روح کو بھی سنیے، پہنچ سکتا ہے. یہ برزخ کا عذاب ہے. کب ہے؟ برزخ کا عذاب ہے. سیدھی سادی سی برزخ بات ہے، کا. یہ برزخ کا عذاب ہے. ٹھیک ہے، یہ برزخ میں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. صحیح ہے، یعنی یہ ان کی روحوں کے ساتھ ہو رہا ہے. کریکٹ،
ان کی روحوں کو پیش پیش کیا جاتا ہے، صحیح ہے نا؟ پیش کیا۔ اور عذاب قبر کیا ہوتا ہے؟ عذاب قبر جو ہے وہ بھی یعنی کہ مرنے کے بعد جب دفنایا جاتا ہے تو اس میں عذاب آتا ہے، نہیں، وہ سوال کون سا جواب کا عذاب سلسلہ ہے؟ شروع ہوتا روحوں والا ہے یا جسم والا ہوتا ہے؟ ہے، وہ جسم والا ہوتا ہے۔ وہ جسم والا ہوتا ہے، گڈ، یہ فرق ہے دونوں پہ، کہ عذاب قبر روح بما جسم ہوتا ہے، یعنی جسم اس درد کو، تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر، لازمی دعا مانگنی چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے؟ تو اب علماء نے اس کو کلیریفائی کرنا تھا نا کہ پھر یہ والا جو النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی اگر تو یہ عذاب قبر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یہ بیان نہ فرماتے کہ عذاب قبر تو نہیں ہے اس وقت، لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی کر دی گئی کہ نہیں عذاب قبر ہے، بلکہ ان کو سنوا بھی دیا گیا، قبروں کے حوال سنوا دیے گئے، اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جانو تو پھر روتے ہی رہو، اور ہنسو کم رو زیادہ۔ تو اس کا مطلب عذاب قبر برحق ہے۔ بعض لوگوں نے یہ فتنے بھی پھیلائے ہوئے ہیں کہ جی عذاب قبر نہیں جیسے ہے۔ لوگ کئی لوگ کہتے ہیں قبر میں دفنایا ہی نہیں ہے تو پھر وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کیسے عذاب پہنچے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر مطلق ہے، ٹھیک ہے نا؟ قادر ہے۔ وہ جو کچھ نہ ہونے سے کچھ پیدا کر سکتا ہے تو وہ عذاب بھی دے سکتا ہے جیسے چاہے، اوکے۔ یہ تو عقل کی کمی کی باعث ہوتا ہے کہ عقل بند ہے کسی کوزے میں، اوکے۔ سو النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ اب یاد رکھیے گا، میں آپ کو ایک مشورہ دینے لگا ہوں، مان لے تو ٹھیک ہے میرا کوئی علم نہیں ہے، علم والے بہت پڑے ہیں، پھر آپ لوگ کچھ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو یا ہمیشہ جب بھی دینی معاملات آئیں، فتویٰ آئے، کوئی دینی حکم آئے، کچھ، آپ نے سب سے پہلے رجوع کرنا ہے قرآن کی طرف، دوسرا آپ نے رجوع کرنا ہے حدیث کی طرف، تیسرا آپ نے رجوع کرنا ہے صحابہ کی طرف کہ صحابہ کا اس بارے میں کیا رائے ہے۔ صحابہ نہیں ملے تو پھر آپ نے ائمہ اربعہ کی طرف، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، ان چاروں ائمہ کی کیا آراء ہیں، کیا انہوں نے فتویٰ دیا ہے، اور ان کے بعد پھر اگر آپ نے کوئی رائے دیکھنی ہے تو وہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کہ انہوں نے اس بارے میں کیا کہا ہے، اور وہی فتویٰ ہوگا۔ باقی آج کل کے جو فتوے ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھیے گا، کسی بھی دینی حکم کو جاننا ہو وہ آپ نے ادھر رجوع کرنا ہے۔ اور پھر آج کل کے جو مسائل ہیں، جو آج کل کے جدید مسائل ہیں، ان میں آپ نے کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ آپ نے ان میں بھی انہی کی طرف رجوع کرنا ہے جو انہی بزرگوں کے سائے میں ایکسپلینیشنز دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان چار جو ائمہ ہیں ان کو بڑا مقام عطا کیا ہے، انہوں نے دین کی کوئی فیلڈ نہیں چھوڑی جس کے اندر انہوں نے کوئی کامنٹ نہ کیا اور انہوں نے کوئی وضاحت نہ دی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوکے جی، تو یہ چھوٹی سی ایکسپلینیشن تھی یہاں پر۔ اچھا، ایک اور یہاں پر ایک حدیث ہے، وہ یہ ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ان کے پاس ایک یہودن بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ لوگ قبروں میں فتنے میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کانپ اٹھے اور آپ نے فرمایا انما تفتن یہود آزمائے جائیں گے صرف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں چند راتیں گزری تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشعرتی، کیا تمہیں محسوس ہوا، انہ اوحی الی انکم تفتنون فی القبور، کیا آپ کو معلوم ہوا کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ یقیناً تم قبروں کے فتنے میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بھی آتی ہے، دیکھیں جو لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے تھے، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے ہوتے تو کیا فوراً نہ بتا دیتے؟ یہ تاخیر کیوں ہوئی؟ یعنی وحی کے بعد کلیریفیکیشن آپ نے چینج کی، آپ نے جو اصل بات تھی پھر وہ بتائی۔ اس کا مطلب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو معلومات دی جاتی تھیں وہ وحی کے ذریعے ہوتی تھی، آپ اپنی ذات میں کچھ نہیں جانتے تھے، یعنی خود بذات خود آپ کے اندر یہ صفت شامل نہیں تھی کہ آپ ایسی باتیں جانتے ہوں جو غیب کی ہیں۔ اب یہ قبر کا عذاب غیب کا معاملہ ہے نا، غیب کی خبر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلے گی؟ جب تک وحی نہیں آئے گی آپ کو معلوم نہیں پڑے گی۔ یہ اس کا ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے۔ جب آپ کو اللہ کی طرف سے اس بات کی وحی آ گئی، اللہ نے دل میں اتار دیا، اللہ نے جبریل کے ذریعے خبر دے دی، آپ کو اس بات کی معلومات پہنچا دے گئی، تو پھر آپ نے اپنی سٹیٹمنٹ چینج کر لی۔
یہ سادہ سی بات ہے، سادہ سا معاملہ ہے، بعض لوگوں کو یہ بھی سمجھ نہیں آتا. وہ اللہ رحم فرمائے ہمیں کیلکولیشنز کرنے کی نا، کچھ چیزوں کو اس طرح سے پرکھنے کی. سو بہرحال آگے چلتے ہیں. یہ آیت کو تھوڑا اس طرح سے کھولنا ضروری تھا، اٹ واز امپورٹنٹ، اس لیے میں یہاں تھوڑا رک گیا. معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. گڈ بنت منیر. اوکے، بنت مصباح آئیے، ام شعیب آئیے، اقصی بنت حجاز آئیے. جی سر. جی بنت مصباح، یوم تقوم الساعۃ، مجھے بتائیے الساعۃ مرفوع کیوں ہے؟ استاد یہ تقوم کا فاعل ہے. فاعل ہے. تقوم کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ مضارع ہے. مؤنث کا صیغہ یا مذکر کا؟ یہاں پہ یہ مؤنث کا ہے کیونکہ ساعت جو ہے وہ مؤنث کا باب کون سا ہے اس کا؟ قاف و میم قام یقوم باب نون. باب نون سے قام یقوم. تقوم الساعۃ، یوم بنا تو یوم کا یہ کیا بن گیا پورا جملہ؟ مضاف الیہ بن گیا. مضاف الیہ بن. کیا ترجمہ ہوا یوم تقوم الساعۃ؟ جس دن، استاد ساعت کو قیامت کہہ سکتے ہیں، جس قیامت، دن، بالکل قیامت. اور جس دن قیامت قائم ہوگی. جس دن قیامت قائم ہوگی. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. مجھے بتائیے ام شعیب، ادخلوا کون سا فعل ہے، باب کیا ہے؟ سر فعل امر ہے، باب افعال سے ہے، فاعل انتم ہے. فعل امر ہے، باب فعال ہے، اور فاعل سر اس کے اندر انتم. کیا ترجمہ ہوا؟ ادخلوا، داخل کر دو. تم سب داخل کر دو. تو کس نے داخل کرنا ہے؟ صرف فرشتوں نے. فرشتوں نے. تو اس لیے یہاں پر ایک فعل محذوف ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. آل فرعون یہ کیا ہے جملے میں ام شعیب؟ مفعول ہے سر. ٹھیک ہے. اشد العذاب کیا ہے؟ یہ دوسرا مفعول. کیا ترجمہ ہوا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب؟ کہا جائے گا داخل کر دو آل فرعون کو شدید عذاب میں، شدید سخت عذاب میں ان کو مبتلا کر دو. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اشد کون سا اس میں؟ یہ سر اسم تفضیل. اسم التفضیل. ویری گڈ، اسم التفضیل. اوکے آگے چلتے ہیں جی. اقصی بنت حجاز، وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ. یہ یتحاجون فی النار کا جملے میں کیا مقام ہے؟ سر یہ اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے. یتحاجون کون سے باب سے ہے اور فاعل کیا ہے؟ باب تفاعل سے ہے اور ہم فاعل ہے. تفاعل. ٹھیک ہے. مادہ کیا ہے؟ ہا جیم جیم. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ جھگڑا کرنا، بحث مباحثہ بحث کرنا، کرنا. جھگڑا کرنا ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے. تو ہوم فاعل جی. ہے. یہ ہوم فاعل پچھلی آیات میں کون ہے؟ آل فرعون. آل فرعون. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ کیا ترجمہ ہے؟ اور جب وہ جھگڑا کریں گے آگ میں. اور وہ جب جھگڑا کر رہے ہوں گے آگ میں. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. اوکے آگے چلتے ہیں. گڈ ماشاء اللہ. ثانیہ بنت ارشد آئیے، عائشہ بنت اعجاز آئیے. جی سر. جی سر. اوکے ثانیہ. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ. ضعفاء کیا ہے یہاں پر؟ فاعل ہے سر یقولو کا. فاعل ہے. کس کی جمع ہے یہ؟ ضعیف ان کی. یقول کا فاعل ہے. یقول کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ فعل مضارع مرفوع ہے. تو ٹھیک ہے. یہاں الذین کے اعرابی حالت کیا ہے؟ مجرور. مجرور لام ہے. حرف جر کی. عائشہ مجھے بتائیے یہاں یقولو کا مقولہ کیا ہے؟ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا ویری مِنَ گڈ. النَّارِ. یہاں سے یہاں تک مقولہ ہے، یعنی یہ اصل میں مفعول ہے یقولو کا. سو جی. ثانیہ استکبرو کیا ہے جملے میں؟ یہ سر موصلہ ہے الذی کا. الذین کا صلہ ہے. سو اب مجھے بتائیے استکبرو باب کیا ہے، فعل کون سا ہے؟ باب استفعال سے ہے، کبارہ مادہ ہے. استکبرو امر ہے، انتم اس میں فاعل ہے. اچھا امر ہے. ماضی ہے نہیں ثانیہ، ماضی. ماضی ہے. جی جی یہاں امر ماضی. کا کیا کام ہے؟ جی کیا سر ماضی. ترجمہ ہو فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا. بس کمزور لوگ
ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے تکبر کیا. جنہوں نے تکبر کیا. مجھے بتائیے کمزور کون ہے اور تکبر کرنے والے کون ہیں؟ کمزور لوگ تو سر یوں مان لیجئے ابو جہل استکبرو میں شامل ہے، جی اور جو اس کے پیچھے چل رہے تھے وہ ضعفاء میں شامل ہیں. جی سر. ٹھیک ہے، اس کو اب یوں ازیوم کر لیجئے کہ جو سربراہ جائے گا اور جو اس کے فالوورز ہوں گے. اب فالوورز ضعفاء ہیں جنہوں نے مجبوراً یا جان بوجھ کر فالو کیا اپنے لیڈرز کو. ٹھیک ہے، وہ اپنے لیڈر سمیت داخل ہوں گے. اب وہ جو ضعفاء ہیں وہ اپنے لیڈر سے کہیں گے. صحیح ہے؟ جی سر. اوکے جی. اب ضعفاء اپنے لیڈر سے کیا کہیں گے؟ شبنم ام عبد الرحمن آئیے. جی استاد. انا کننا لکم تبعن. تبعن منصوب کیوں ہے؟ خبروں کا آنا ہے استاد. ٹھیک ہے، کننا کا اسم کیا ہے؟ نا کی جو ضمیر ہے وہ ہے. اوکے، نا منصوب ہے. یہ پورا جملہ قلنا لکم تبعن، یہ پورا جملہ یہاں کیا بن رہا ہے؟ یہ خبروں اتنا بن رہا ہے. خبر و انا بن رہا ہے. گڈ. کیا ترجمہ ہوا؟ انا کننا لکم تبعن. جی استاد. بے شک ہم تھے تمہارے تابع. ہاں جی، ہم تمہارے فالوورز تھے، تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، تمہارے تابع تھے. تبعن. فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار. جی رک جی جائیے، سر. رک جائیے. ثنا صدیقی آئیے. جی سر. هل انتم مغنون عنا نصیبا من النار. مجھے بتائیے یہ مغنون کون سا اسم ہے؟ سر یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے. غین نون یا مادہ ہے باب افعال سے. اغنا یغنی مغنونہ جمع کا صیغہ ہے. باب افعال اغنا یغنی، یہ اصل میں بن رہا تھا مغنیونا، ایسے ہی نا؟ جی جی سر. مغنیونہ سے یہ مغنیونا، دو حرف تو وہ پھر جی سر. علت آیا تو یہ ڈراپ ہو گیا اور نون پر پیچھے کی وجہ سے مغنونا. سو جی سر. هل انتم مغنونا یعنی بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ اغنا عن یعنی بے نیاز ہو جانا کسی بات سے. ٹھیک ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا. انا کس کے متعلق ہوا؟ سر انا سر انتم کے مبتدا نہیں کے نا، سر. اسم الفاعل کھڑا ہوا ہے نا، پریشانی کیا ہے؟ اوکے ٹھیک ہے سر. نصیب المنصوب کیوں ہے پھر؟ سر یہ مفعول بن رہا ہے مغنونہ ویری کا. گڈ، یہ مفعول بن رہا ہے اسم الفاعل کا. ٹھیک ہے، جی سر. اوکے. من النار نصیباً کی صفت ہے، نصیب کا جی حصہ. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ هل انتم مغنون عنا نصیبا من النار. تو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ دور کرنے والے ہو ہاں یا جی، کر سکتے یعنی ہو؟ کیا تم ہمارے لیے اس بات میں کافی ہونے والے ہو کہ آگ کا کوئی حصہ ہم سے دور کر دیا جائے؟ اب وہ جواب دیں گے، اب ان کا جواب سنیے. بشرا اب بنت عدنان آئیے. ام ایان آئیے. جی بشرا بنت عدنان. قال الذین استکبروا، کیا ترجمہ ہوا؟ یہ سیم بات ہے. جی، وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا وہ کہیں گے. وہ انہوں کہیں نے گے، کہا. وہ کہیں گے. ٹھیک ہے، یہ قالا کیوں آیا ہے؟ آپ کو جواب دیں مجھے اس بات کا، یہ قالا کیوں آیا ہے؟ جی دیکھیں پیچھے واحد. آ رہا ہے جی فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ وہ یہ کہیں گے. ٹھیک ہے، لیکن آگے بات ہو رہی ہے قال الذین استکبروا. یہ کیوں نہیں آیا یقول الذین استکبروا؟ کہ یقینی ہے کہ وہ کہیں گے. بالکل اس لیے درست، یہ یقینی بات ہے. یہ تاکید کے لیے آیا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا اور یہ جواب وہ ملے گا اور یہ بات ہوگی. ایک کوئی افتراضی بات نہیں ہے قرآن میں کہ چلو تمہیں کوئی سٹوری سنا دی گئی ہے. نو، اٹ مینز اٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. یہ ہونے والا ہے، اس لیے فعل ماضی استعمال کیا گیا. قال الذین استکبروا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہیں گے، حالانکہ ہے کالا فعل ماضی. اوکے. ام ایان انا کل فیہا. فیہا میں ہا ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ سر جہنم کی طرف.
अन्नार की तरफ। अन्नार की तरफ, ठीक है। कुल्लुन क्या है जुमले में? सर ये खबर बन रही है। क्या तर्जुमा है? इन्ना कुल्लुन फीहा, यकीनन हम सब उसमें होंगे। हम सब उसमें हैं। हैं। सिस्टर देखें, जुमला इस्मिया का तर्जुमा कहाँ किया जाता है? मुस्तकबिल में, जी माजी में या हाल में? हाल में सर। तो फिर तुसी उन्हें मुस्तकबिल क्यों ले गए? सर वो जहन्नम की बात फिर हो तुसी रही सारे थी। कहते उस्ताद नूं ते आंदा ही कुछ नहीं। इन्ना कुल्लुन फीहा, जुमला इस्मिया हाल में तर्जुमा इन्ना कुल्लुन फीहा। अब वो खबर दे रहे हैं कि हम इसमें हैं, हम सब के सब इसमें हैं। ओके, आगे चलते हैं। अतीका आइए। जी सर। इन्नल्लाह क़द हकम बैनल इबाद, एक्सप्लेन कर दे, ग्रामर और तर्जुमा कर दे। इन्ना हर्फ ताकीद है, इस्म जलाला इसका इस्म है, और क़द हकम बैनल इबादी ये जुमला फेलिया हो गया, जवाबु खबरु इन्ना, और क़द ताकीद के लिए है, हकमा माजी है, हा तफनी मादा, हकमा यहकुमु बाबनून से, और बैनल इबादी ये मुरक्कब इजाफी होकर मफूल हो जाएगा। बेशक अल्लाह ताला फैसला कर चुका है बंदों के दरमियान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यकीनन फैसला कर चुका है बंदों के दरमियान। अब ये वही जवाब दे रहे हैं कि ये तो हो चुका है फैसला, अब बर्दाश्त करो। ओके, आगे चलते हैं। गुड जी, तो तमाम इराब के स्टूडेंट्स खुद को म्यूट कर लें और हैंड डाउन कर दें। जी सना ताहिर आइए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वक़ाल अल्लज़ीना फ़िन्नारि लिख़ज़नति जहन्नम, मुझे बताइए अल्लज़ीना का इराबी हालत यहाँ क्या है और क्या मकाम है यहाँ? क़ाल अल्लज़ीना फ़िन्नारि, सर ये इसे मकूला कहेंगे? कमल वकास, अल्लज़ीना क्या है यहाँ पर? सर काला का फाइल बनेगा। काला का फाइल बनेगा। तमाम स्टूडेंट्स ये बात याद ओके। रखें, काला के बाद अल्लज़ीना, अल्लज़ी वगैरह आए, ये हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा कमल वकास? ये सर फाइल बनेगा। फाइल होगा। जब ये फाइल है तो इसके इराब क्या है कमल? सर मरफू होगा। रफा, हालत रफा में मरफू है। गुड। और अगर आए लिल्लज़ीना तो फिर वो क्या होगा? सर फिर मुतल्लिक होगा। हाँ जी, जिसको कहा जा रहा है। ठीक है, मकूला वो होगा जो बात हम निकालेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें मकूला क्या है। तस्मीया आइए। जी सर। मकूला क्या है इस आयत में? सर ये यहाँ से ली खजानती जहन्नम से। मकूला बताएं। अच्छा रुक जाए, चलें अब रुक जाए, आपने नया सवाल खोल दिया। रुबीना असलम, जी हाँ जी सर। मुझे ये बताइए सिला कहाँ तक है अल्लज़ीना का? अल्लज़ीना ये शिब जुमला है, फिन्नारी लिखाज़नतिहा जहन्नमा। अमीना, 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 आमिना, सिला क्या है अल्लज़ीना का? सर मैं बताऊं? आप बताएं तस्मिया। फिन्नारी ली खजानती जहन्नम तक पूरा सिला बनेगा अल्लज़ी गलत का। बनेगा। चलें अब आप सीख लें। देखें, काला यकूलू फेल आए, ठीक है, उसमें जो लिल्लज़ीना है वो उसके मुतल्लिक है। ठीक है, यानी लाम हर्फ जर से जो आ रहा है। आप देखें इस आयत में लाम हर्फ जर से क्या आ रहा है? लिखाज़नती जहन्नमा। इसको सिला में क्यों दाखिल करेंगे हम? ये तो वो हैं जिनसे कहा जा रहा है। अब बताएं रुबीना सिला क्या है? जी फिन्नारी। फिन्नारी, बस इतना ही सिला है कि पूरा सिला और मौसूल मिलकर पूरा फाइल बन गया। और लिखाज़नती जहन्नम ये मुतल्लिक बन गया, ये वो है जिससे कहा जा रहा है। सो अब मुझे बताएं खजानती जहन्नम कौन सा मुरक्कब है सना ताहिर? सर ये मुरक्कब इजाफी है। मुरक्कब इजाफी है। गुड। और इसमें खजानाती खाजिनुन की जमा है और ये जमा कसरत है। क्या है?
जमा कसरत से। फ़ाअलातुन के वजन पर है, हो सकता है उस्मा सिस्टर ने आपको सिखाया हो। ओके, अब खाजिनुन ये दरोगे जो जहन्नुम के होंगे। जी कमल वकास क्या तर्जुमा है? वक़ाल अल्लज़ीना फिन्नारी लिखज़नति जहन्नम। और जो लोग आग में थे उन्होंने जहन्नुम के दरोगे से कहा। हाँ जी, और जो लोग आग में हैं, चलें ठीक है, आपने थे, जो लोग आग में होंगे वो जहन्नुम के सिक्योरिटी गार्ड से कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे? अब मकूला है आगे, अब आपने मकूला पहचानना है। ओके, मकूला मोस्टली या जुमला इस्मिया होगा या आपको जुमला फेल अमर मिलेगा उसमें, क्योंकि आप या आपको खबर दे रहे होंगे, ठीक है, तो आपने पहचान लेना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस जब जो ही आपकी बढ़ेगी ना, अभी मैं इराब वालों से पूछता और उन्हें फौरन ये बता देने थे, क्योंकि माशाल्लाह 3 सिपारे कर चुके हैं। 3 सिपारे बड़ी बात होती है, 1 सिपारा भी बहुत होता है, तो कोई बात नहीं, आप लोग बिगिनिंग फेज में है, लेकिन आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता बैठनी शुरू होंगी। सो मुबीन इसहाक मुझे बताइए, उदउ कौन सा फेल है? फेल अमर है, मादा क्या है? दार आइन है, दा यदू बाब नून से। बाब नून से, ठीक है। फाइल क्या है इसका? तो सर इसका फाइल है अंतुम। अंतुम, ओके, ठीक है, गुड, माशाअल्लाह। दरख्शां शेख, रब्बकुम कौन सा मुरक्कब है? सर मुरक्कब इजाफी है। मुरक्कब इजाफी है, तो ये मंसूब क्यों है? सर उदू का फाइल बन रहा है, सॉरी मफूल मफूल बन बन रहा रहा है, सॉरी गलती से निकल गया सर, मफूल बन क्या रहा है। तर्जुमा बनेगा? उदउ रब्बकुम, तुम सब पुकारो अपने रब को। गुड। तो ये कुम यहाँ पर वो फरिश्ते हैं, वही खाजानाती जहन्नम है, ठीक है। अब वो लोग जो जहन्नमी हैं वो कहेंगे उदउ रब्बकुम, अपने रब से दुआ करो, पुकारो। क्या पुकारना है? अब जवाब अमर आ रहा है, युखफ्फिफ अन्ना यौमम मिनल अज़ाब। खफ्फफ युखफ्फिफु, ये जवाब अमर है, इसलिए मजजूम है। अब तफील में से हुआ इसका फाइल है जो जा रहा है लफ्जुल ये रब की तरफ। अन्ना मुतल्लिक यौमन ज़र्फ मिनल अज़ाब, ये यौमन की सिफ्त बन गया कि उदउ रब्बकुम युखफ्फिफ अन्ना यौमम मिनल अज़ाब, यानी अपने रब से दुआ करो कि वो हमारे लिए हल्का कर दे, चाहे एक दिन हो अजाब का, यानी अजाब में से एक दिन की किसी, यानी नकीरा है ना, किसी एक दिन की रुखसत मिल जाए। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार व मिन अज़ाबिल क़ब्र, आमीन या रब्बल आलमीन। ओके, आगे चलते हैं। उज़मा आफरीन आइए। कालू का फाइल क्या है? हम। ये कौन है? खाजानाती जहन्नम है या फिर नार वाले हैं? यहाँ फिन्नार वाले हैं। ये खाजानाती जहन्नम है, वो जवाब दे रहे हैं। उन्होंने अच्छा। फरिश्तों को कहा ना कि दुआ करो हमारे लिए, फरिश्ते जवाब दे रहे हैं, कालू, वो जवाब देंगे। ताकीदी इसलिए फिल माजी में आ रहा है। अवलम तकु तातीकुम रुसुलुकुम बिल बय्यिनात। ओके, अब मैं यहाँ से कर देता हूँ चूंकि टाइम काफी हो रहा है। इंशाल्लाह हम इसको अच्छी तरह से अब मैनेज करेंगे कि कैसे हम इसको प्लान करेंगे कि सबकी पार्टिसिपेशन हो। वी हैव अ प्लान, डोंट वरी। सो अवलम तकु तातीकुम रुसुलुकुम बिल बय्यिनात, इस्तिफाम है, लम ये फेल मुजारे के साथ उसको मजूम नफी माजी में कर लेता है। सो तकूनू था, तकू हो गया। सो इसका जो नून है वो मजूम होकर ड्रॉप हो गया। तातीकुम इसकी खबर है, रूस अता या अतियाना, ताती फेले मुजारे वाहिद मुन्नस आया, कुम मफऊल है, इसका फाइल है रुसुलुकुम बिल बय्यिनात, मुतल्लिक ताती है, ये इसका फाइल है। अवलम तकु तातीकुम रुसुलुकुम बिल बय्यिनात, क्या तुम सब के पास तुम सब के रसूल दलाइल लेकर आ नहीं चुके थे, नहीं आए थे? कालू, अब ये है फिन्नार वाले, हम फाइल, बला क्यों नहीं, कालू फरिश्ते जवाब देंगे। फदउ, हम इसका फाइल, फदउ अमर का सीगा, नतीजतन दुआ करो, अंतुम फाइल, तुम दुआ करो, तुम मांगो, तुम्हें खबरें मिल चुकी हैं। फिर अल्लाह फरमा रहे हैं, वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी दलाल, मा नफी के लिए, इल्ला ताकीद के लिए, दुआउल काफिरीन मुरक्कब इजाफी मुब्तदा, फी दलाल खबर, काफिरीन की दुआ नहीं है सिवाय इसके के गुमराही में, मतलब वो राह अपनी खो जाएगी, वो दुआएं नहीं पहुंच पाएंगी, ना कबूल होंगी, ना ही वो पहुंच सकेंगी।
سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اور آپ سب کی مغفرت فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آگ کی گرم ہواؤں سے بھی بچائے، عذاب قبر سے بچائے، اور حشر کی سختیوں سے بچائے. آمین. یا اللہ ہم پر رحم کرنا. اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم میں بہت کمزوریاں ہیں، ہماری کمزوریوں سے صرف نظر کرنا ہے ہمارے رب. فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا. یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ہم سب کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ خلاف چالیں چلنے سے بچا. یا اللہ ہماری زبانوں کو غیبت سے بچا. آمین. یا اللہ ہمارے کانوں کو بھی غیبت سے بچا. ہمیں اپنے بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے علم کا، اپنے اساتذہ کی قدر کرنے والا بنا. یا اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما. جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما. جن کے والدین دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما اور ان کو جنت میں اکٹھا کر دینا. میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، میرے بہن بھائیوں کی بھی مغفرت فرما، میری زوجہ کے اہل و عیال کی بھی مغفرت فرما، اور ہم سب کو جنت میں اکٹھا کر دینا. یا اللہ ہمیں ہمارے مال میں، ہماری صحت میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے اعمال میں برکت عطا فرما. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آمین یا رب العالمین.